وائرل پوائنٹ کا معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج سندھ اسمبلی کے باہر انسانی حقوق کے وہ پامالیاں ہوئیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین تحریک انصاف کی نہیں ہیں جن کے اوپر 9 مئی کا الزام لگایا گیا ہے اور ان کی انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ یہ GDA پارٹی کی ہیں اور کچھ دیگر جماعتوں کی سیاسی خواتین ہیں جو سندھ اسمبلی کے باہر مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھیں۔ پولیس نے ان کو کھینچا، ان کو تھپڑ لگائے، ان کو زد و کوب کیا اور موبائل میں ڈال کر وہاں سے لے گئے۔ کیا آپ نے آج تک کبھی بھی نون لیگ یا پیپل پارٹی کی خواتین کے ساتھ اس طرح ہوتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر احتجاج کے دوران خواتین کے ساتھ الزام ہوتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ مناظر ہیں اس جماعت کے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے بڑی لڑائیاں لڑیں، اور ہمارے میڈیا میں اس پارٹی کو پاکستان کی دیوتا پارٹی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ مناظر صرف ان کے ہیں۔ اس سے پہلے اگر میں آپ کو دکھا دوں، بلکہ آپ یہ اسکرین پر دیکھ ہی لیں کہ یہ بلوچستان کی بچیاں تھیں، جب PDM کی حکومت تھی سندھ میں، وہ اپنے گمشدہ افراد کے لیے پروٹیسٹ کر رہی تھیں، تو ایسی سندھ سرکار نے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا تھا، یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک ملک کے اندر الیکشن ہوا جس پر لگ بھگ 50 ارب روپے کا خرچہ ہوا۔ سندھ اسمبلی کے باہر عوام وہاں پر کھڑی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، احتجاج کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کے بھی یہ نہیں ہے، یہ GDA پارٹی کے ہیں اور 2-4 جماعتیں ان کے ساتھ اور مل کر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو وہاں پر سیف زون دیا جاتا، وہ کیا کرتے؟ پلے کارڈ اٹھاتے، نعرے لگاتے، چیختے چلاتے۔ اس سے زیادہ پاکستانی عوام کر ہی کیا سکتی ہے، اور واپس شام کو گھروں کو چلے جاتے۔ لیکن نہیں، پاکستانی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اوقات صرف اتنی ہیں کہ بس جو کہا جائے وہ کریں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جمہوریت کے نام پر پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ چل رہا ہے، بس چند شخصیات کی من پسند کی شخصیات جو ہیں وہی پاکستان کے اوپر بار بار مسلط کی جاتی ہیں، اور ان کا مسلط کرنا جب پاکستانی عوام سے برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ انتظامی ادارے جن کا کام انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، وہی ادارے ان لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے سین ہمیں فلسطین میں نظر آتے ہیں، خواتین کو وہاں پر گھسیٹا جاتا ہے۔ اسی طرح کے مناظر ہمیں سری نگر میں نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ مناظر ہمیں پاکستان میں بھی نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اور میں یہ تب بار بار کہا کرتا تھا کہ جب تحریک انصاف کی خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا تھا تو تمام سیاسی جماعتیں یا تو اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھیں، یا اس کو فرقہ کہا کرتی تھیں، یا کلٹ کہا کرتی تھیں، اور اس طرح اس کے اوپر جشن منایا کرتی تھیں۔ اور آج یہ خود اس کے اعتاب میں آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بات تاریخ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو ابھی سے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہی نون لیگ اور یہی پیپل پارٹی کے لوگ ہوں گے، ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنیں گے، ان کی پارٹی کی خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا، اور پھر کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ پیپل پارٹی کے قمر زمان قاہرہ کا یہ جملہ ہے کہ تشدد جو ہوتا ہے وہ ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے، اور ریاست تشدد کے ذریعے اپنی عوام کو قابو کرتی ہے۔ لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ تشدد کون سی عوام کے خلاف جو ہے ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ جو اس ملک کے عدالتی نظام، جمہوریت، انسانی حقوق پر یقین رکھتی ہے، یا وہ جو سندھو دیش کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے کی بات کرتی ہے۔ بہرحال یہ مناظر آپ نے دیکھے، صرف اور صرف اتنے ہی تھا کہ خواتین وہاں پر احتجاج کرنا چاہ رہی تھیں، اور سندھ پولیس نے وہی کیا جو سندھ پولیس کی روایات ہیں کہ یہ ان کو خواتین کی عزتیں جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی، سامنے جو بھی آتا ہے یہ ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال افسوس ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں۔